سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تانیہ نے نادرا کو پرتکلف چائے پلائی۔ نادرا وہاں جتنی دیر بیٹھی رہی تانیہ سے یہی پوچھتی رہی کہ اسے اس کا اصل نام کیسے معلوم ہوا۔ تانیہ بھی ایک شاطر چیز تھی، اسے بھی اس نے کچھ بتا کر نہ دیا، بس یہی کہتی رہی کہ وہ افتتاح کے دن کا انتظار کرے، اس راز سے کہ اس نے نادرا کو کس طرح پہچان لیا اسی دن پردہ اٹھے گا۔ نادرا 1 ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر جب جانے کے لیے اٹھی تو تانیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے باہر آئی۔ کلاشنکوف بردار شخص نے اسے آتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ نادرا کے بیٹھنے کے بعد دروازہ بند کیا اور خود ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی جب گیٹ سے باہر نکل گئی تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے دفتر میں آئی۔ اس نے نادرا کی بنائی ہوئی تصویروں کو ایک ایک کر کے دوبارہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا کہ ابھی فون کر کے محسن راؤ کو بلا لے اور یہ تصویریں دکھا دے، لیکن پھر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ اس نے طے کر لیا کہ افتتاح والے دن سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں انہیں ہوا تک نہیں لگنے دے گی۔ بس افتتاح والے دن وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہ لمحہ کس قدر حسین ہوگا۔ پھر اسے اپنے دفتر میں ٹکا نہ گیا۔ عام طور سے وہ 8 گیلری سے 4 5 بجے اٹھتی تھی۔ دوپہر کا کھانا اس کے لیے ریستوران سے آتا تھا، جبکہ محسن راؤ 1 بجے ریستوران سے اٹھ کر آتا تھا اور کھانا گھر پر کھاتا تھا۔ کھانا کھا کر وہ آرام کرتا، پھر شام کو تانیہ کے ساتھ چائے پی کر ریستوران چلا جاتا اور رات گئے تک واپس آتا۔ وہ گھر پہنچی تو محسن راؤ آ چکا تھا۔ رفیق میز پر کھانا چن رہا تھا۔ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو محسن راؤ نے اسے خوشگوار حیرت سے دیکھا اور بولا، بھائی خیریت تو ہے؟ تانیہ اس قدر خوش تھی کہ وہ اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈالے بنا نہ رہ سکی۔ بھائی جان، میرے پیارے بھائی جان، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ یا اللہ خیر، آج تو بن بادل برسات ہو رہی ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ خاتون کچھ زیادہ ہی اچھی تصویریں لے کر آ گئی ہیں۔ اف، بس مت پوچھیں، انہوں نے تو پاگل کر دیا، اور جب آپ دیکھیں گے تو اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ تصویروں کو دیکھ کر؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ تصویروں کو بھی اور انہیں بھی، تانیہ نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ کوئی بہت خوبصورت خاتون ہیں کیا؟ بس بھائی جان، مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ چلیں نہیں پوچھتے، ہم خود دیکھ لیں گے۔ ہمیں آپ کی آرٹ گیلری میں آنے کی اجازت تو ہوگی؟ اجازت کیا معنی؟ ان تصاویر کا افتتاح آپ کریں گے؟ ارے نہیں تانیہ، لوگ کیا کہیں گے کہ بہن نے آرٹ گیلری کھول لی؟ افتتاح بھائی صاحب کے ہاتھوں ہو رہا ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں، اور وہ بھی اپنوں اپنوں کو۔ نہ بھائی نہ، بھائی جان، لوگ جو مرضی آئے کہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ان تصاویر کا افتتاح آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ پتہ نہیں بھائی تم کیا کر رہی ہو، میرے خیال میں تمہیں بھوک لگی ہے، اس لیے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ آؤ کھانا کھا لو۔ کھانا تو آج میں ایسا کھاؤں گی کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ یا اللہ، میری اکلوتی بہن پر رحم فرما۔ محسن راؤ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی جان، آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ نہیں بھائی، بھلا میں ایسا سمجھ سکتا ہوں؟ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں، وہ آرٹسٹ تھی ہی ایسی۔ یا اللہ، محسن راؤ نے اپنا سر تھام لیا۔ تانیہ، تمہیں اگر بھوک نہیں ہے تو کھانا مت کھاؤ، لیکن مجھے تو کھانے دو۔ مجھے بھوک کیوں نہیں ہے، مجھے تو زبردست بھوک ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹی جس طرح لوگ شادی اور ولیمے کے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ افتتاح والے دن بھی لوگوں کا کچھ اسی طرح کا حال تھا، لوگ ٹوٹ پڑ رہے تھے۔ تانیہ نے انکل عامر کو اعتماد میں لے کر انہیں افتتاحی تقریب کا انچارج بنا دیا تھا۔ وہ ایک مقامی کالج میں پروفیسر تھے، وسیع تر تعلقات رکھتے تھے۔ انہوں نے اس تقریب میں لاہور کے منتخب لوگوں کو اکٹھا کر لیا۔ نادرا کو تانیہ نے اپنے دفتر میں بٹھا دیا تھا، اس کے ساتھ سائمہ اور اس کی دوست بیٹھی تھی۔ پھر وہ دفتر کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ وقت مقررہ پر محسن راؤ بھی پہنچ گیا۔ وہ ایک اونچے قد کا، گوری رنگت والا حسین آدمی تھا۔ آج اس نے ڈارک براؤن سوٹ پہن رکھا تھا، اس رنگ نے اس کی شخصیت کو اور نکھار دیا تھا۔ فیتا کاٹنے سے پہلے چند کلمات عامر نے آرٹسٹ کے بارے میں کہے۔ خواتین و حضرات، یہ تصاویر دیکھ کر آپ تھوڑا سا چونکیں گے۔ یہ انوکھی تصاویر ہیں۔ فنی اعتبار سے ان کا معیار کیا ہے، اس کا فیصلہ تو آرٹ کو سمجھنے والے ہی کریں گے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے آپ انہیں نیا پائیں گے۔
یہ ساری تصویریں تخلیقی ہیں۔ انہیں جن آرٹسٹ خاتون نے تخلیق کیا ہے وہ پردے کے پیچھے رہنا چاہتی ہیں۔ آپ فن دیکھیے اور چھپے فنکار کو داد دیجیے۔ اب میں محسن راؤ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ فیتا کاٹ کر نمائش کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ تب تانیہ نے چاندی کی پلیٹ میں رکھی کینچی اپنے بھائی کے سامنے کی۔ محسن راؤ نے مسکرا کر کینچی اٹھائی اور تالیوں کی گونج میں فیتا کاٹ دیا۔ جب محسن راؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ اندر تصاویر دیکھنے کے لیے جانے لگا تو تانیہ نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور سرگوشی میں بولی، تصویریں دیکھنے سے پہلے تصویر والی کو دیکھ لیجئے۔ وہ محسن راؤ کا ہاتھ پکڑے پکڑے دفتر کی طرف بڑھی۔ وہ خاتون موجود ہیں یہاں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ جی، تانیہ نے جواب دیا، لیکن وہ تو پردے کے پیچھے رہنا چاہتی ہیں۔ آپ سے کیا پردہ؟ ان کا پردہ لوگوں سے ہے۔ تانیہ نے عجیب بات کہی۔ دیکھو تانیہ، کہیں پٹوا نہ دینا، وہ پریشان ہو کر بولا۔ ہے کسی میں اتنی جرت کہ جو میرے بھائی پر ہاتھ اٹھائے؟ اپنے دفتر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ سائمہ نے کھولا۔ اس نے محسن راؤ کو دروازے پر دیکھ کر اسے سلام کیا اور پھر تانیہ کی طرف دیکھا جیسے اس کے حکم کی منتظر ہو۔ سائمہ، تم جاؤ اپنی دوستوں کے ساتھ نمائش دیکھو۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سائمہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی محسن راؤ نے اندر جانے کے لیے قدم اٹھائے تو تانیہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر شوخی سے کہا، صبر، ذرا صبر کریں۔ اتنے میں سائمہ اپنی دوستوں کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ تانیہ نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، نادرہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ جائیے بھائی جان، اندر تشریف لے جائیے اور ملیے اس آرٹسٹ سے جو اپنی ذات میں شاہکار ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ جی نہیں، میں تصویریں دیکھنے جا رہی ہوں۔ آپ کو اکیلے ہی اندر جانا ہوگا۔ ڈرے نہیں۔ ڈر کس بات کا؟ یہ کہہ کر محسن راؤ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے اندر جاتے ہی تانیہ نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور مسکراتی ہوئی نمائش والے حصے میں چلی گئی۔ محسن راؤ بہت آہستگی سے کمرے میں داخل ہوا۔ نادرہ اس کی طرف پیٹھ کیے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ زور سے بند ہوا تو اس نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ ایک بجلی سی چمکی، بادل سے گرجے اور دلوں پر بوندا باندی شروع ہو گئی۔ اس طرح مل جاؤ گے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر پلٹی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا جیسے ایک لمحے میں اس کی قسمت ہی پلٹا کھا گئی ہو۔ کمرے میں داخل ہونے والے خوبصورت شخص کو اس نے ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں پہچان لیا۔ وہ اس کا محسن تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ محسن جب کمرے میں داخل ہوا تو اسے سب سے پہلے بالوں کا سادہ سا جوڑا، سفید بلاؤز اور خوبصورت کمر نظر آئی۔ پھر وہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ایک دم پلٹی۔ اس کا پلٹنا غضب ہو گیا۔ یہ اس کی نگاہوں نے کیا دیکھا؟ اس کے درے دل پر کس نے دستک دی؟ یہ کون آیا؟ گزرتے وقت کی گرد نے اگرچہ دونوں کے نقوش کسی قدر دھندلا دیے تھے، لیکن محبت کرنے والے صرف چہروں سے ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، آنکھوں سے زیادہ ان کے دل پکار اٹھتے ہیں۔ محسن کا دل بھی پکار اٹھا۔ ارے یہ تو اس کی نادرہ ہے۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ نادرہ، یہ تم ہو؟ وہ بے اختیار اس کی باہوں میں سما گئی اور رو پڑی۔ ہاں، یہ میں ہوں، تمہاری نادرہ۔ محسن راؤ نے اسے خود سے الگ کیا، اس کی ٹھوڑی کو اپنی دو انگلیوں سے اٹھایا۔ نادرہ کی کجراری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں اور آنکھوں کا کجرا پھیل گیا تھا۔ نادرہ، رو مت، دیکھو تمہاری آنکھوں کا کاجل پھیلنے لگا ہے۔ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ چھوڑو محسن، میں نے لوگوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ جب تم ہوتے ہو تو پھر کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے تو اپنے بابا جانی کی پرواہ نہیں کی، اپنے منگیتر وقار کا خیال نہیں کیا، میں لوگوں کی بھلا کیا پرواہ کروں گی؟ نادرہ، کیا تم ابھی تک میری ہو؟ محسن راؤ نے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب انہیں دور بھی کر سکتا تھا اور قریب بھی۔ میں کل بھی تمہاری تھی، آج بھی تمہاری ہوں اور آئندہ بھی تمہاری رہوں گی۔ میں تو ابھی وہیں کھڑی ہوں جہاں تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ کیا تم نے ابھی تک میری تصاویر نہیں دیکھی؟ نادرہ نے حیران لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ابھی کہاں؟ اس شریر لڑکی نے مجھے اندر جانے ہی کہاں دیا، مجھ سے افتتاح کروا کے سیدھی یہاں لے آئی، محسن راؤ نے بتایا۔ تبھی تو، ورنہ تم مجھ سے یہ سوال کبھی نہ کرتے، نادرہ نے بڑے یقین سے کہا۔ آؤ بیٹھو نادرہ۔ اس نے نادرہ کو کرسی پیش کی۔ یہ لڑکی کون ہے محسن؟ اس نے میرے ساتھ اس قدر اپنائیت کا سلوک کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر اس نے مجھے میری تصاویر سے پہچان لیا جبکہ میں نے اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ نادرہ نے وضاحت چاہی۔ وہ تمہیں کیسے نہ پہچانتی؟ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتی ہے، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں کہا۔ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت قریبی تعلق ہے اس سے۔ محسن راؤ نے اپنی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔
وہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اوہ! نادرا نے ٹھنڈا اور گہرا سانس لیا۔ بہت پیاری ہے۔ ہاں، پیاری بھی اور شریر بھی۔ نہ اس نے میرے بارے میں تمہیں کچھ بتایا اور نہ ہی تمہارے بارے میں مجھے کچھ بتایا۔ محسن، تم کہاں چلے گئے تھے؟ بتاؤں گا، ہر وہ بات بتاؤں گا جو تم جاننا چاہو گی۔ فی الحال اتنا سن لو، مجھے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ میں صحرا میں قید تھا۔ یہ میری بہن تانیہ مجھے وہاں سے آزاد کروا کر لائی ہے۔ اچھا، کب آئے؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا۔ تم نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی، نہ تم میرے پاس آئے۔ کیا میں تمہیں یاد نہ آئی؟ نادرا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولا۔ بس ہوا یوں کہ آتے ہی کچھ الجھاووں میں الجھ گیا۔ ایک الجھن یہ بھی تھی کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، جانے کیا سے کیا ہو گیا ہو۔ ممکن ہے تم پہچاننے سے ہی انکار کر دو۔ سوچتا رہتا تھا۔ ویسے دل میں یہ ارادہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ بہرام نگر جا کر ضرور دیکھوں گا۔ بس میں آنے ہی والا تھا۔ نادرا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور پھر تانیہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ آرٹسٹ صاحبہ، آپ یہاں براجمان ہیں، اور لوگوں نے ادھر توصیف کے ڈونگرے برسائے ہیں۔ تعریف پر تعریف ہو رہی ہے اور وہاں سننے والا کوئی نہیں۔ پھر وہ محسن راؤ سے مخاطب ہو کر بولی، اور مہمان خصوصی صاحب لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بندہ افتتاح کر کے کدھر کھسک گیا۔ اگر آپ دونوں کو زحمت نہ ہو تو نمائش میں تشریف لے چلیے۔ آؤ نادرا، مجھے اپنی تصویریں دکھاؤ۔ ہاں چلیے نا، نادرا فوراً اٹھتے ہوئے بولی۔ نادرا کیا مل گئی تھی، محسن راؤ کی خزاں زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال نادرا کا بھی تھا۔ اس نے ایک طویل عرصہ اس کی یاد میں، اس کے انتظار میں گزار دیا تھا۔ جس دن محسن راؤ جنگل میں گم ہو گیا تھا، وہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا۔ اس نے تو اپنی زندگی کا ایک حسین نقشہ مرتب کر لیا تھا۔ محسن راؤ اپنے گھر لاہور جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین کو بہرام نگر لانا تھا۔ نادرا کے بابا جانی راجہ بہرام نگر غیر ممالک کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ وہ چند دن میں واپس آنے والے تھے۔ اس نے اپنے والد سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ وقار سے شادی نہیں کرے گی، اور راجہ صاحب نے روایتی باپ بننے کے بجائے اس سے کہا تھا کہ وہ اس انکار کی وجہ انہیں دکھائے۔ نادرا نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی محسن راؤ اپنے والدین کو یہاں لائے گا تو وہ اپنے انکار کی وجہ ان کی خدمت میں پیش کر دے گی۔ اسے کبھی امید تھی کہ اس کے بابا جانی اس وجہ کو فوراً قبول کر لیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ قسمت نے کچھ اور طے کر لیا تھا۔ محسن راؤ اپنے گھر جانے سے پہلے ہی جنگل میں کہیں گم ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس دن سے اسے پکارتی رہی، لیکن کہیں سے اس کا جواب نہ آیا۔ بس پتھر پر پڑی اس کی قمیض ملی اور آگے جا کر گھوڑا مل گیا۔ وہ دونوں چیزیں جنگل سے لے آئی۔ پھر وہ روز ہی جنگل جانے لگی، جنگل میں بھٹکتی پھرتی، لیکن اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ محسن راؤ نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا۔ اس کی پھینکی ہوئی قمیض اس کے لیے کل متاع حیات بن گئی۔ وہ اسے آنکھوں سے لگاتی، چومتی اور سونگتی۔ اس قمیض میں اس کا محسن بسا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد راجہ بہرام نگر سیاحت کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو الجھا ہوا اور فکر مند پایا تو وہ خود فکر مند ہو گئے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اسے جو پریشانی لاحق تھی اس کا مداوع ان کے پاس نہیں تھا۔ اس پریشانی کا حل وہ تو خود نادرا کے پاس بھی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد راجہ صاحب نے چاہا کہ نادرا کی شادی کر دیں، لیکن نادرا نے شادی سے سختی سے انکار کر دیا۔ محسن راؤ کے بعد اب کوئی اور اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ راجہ صاحب نے اسے وقار سے شادی کرنے پر مجبور نہ کیا، لیکن وہ شادی کے لیے اصرار ضرور کرتے رہے، اور پھر اصرار کرتے کرتے وہ چل بسے۔ اتنی بڑی حویلی میں وہ تنہا رہ گئی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ بہرام نگر کا پورا انتظام بخیر و خوبی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ باپ کی زندگی میں ہی سارا نظام کارندوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اب بھی سارا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہا۔ زمین جائیداد کی طرف سے اسے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اب اس نے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کیا۔ اس نے بہرام نگر اور اس کے علاقے کے لوگوں کے لیے کئی پروجیکٹ شروع کیے۔ ایک بہت اچھا ہسپتال بنوایا، کئی اسکول اور کالجز قائم کیے، غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کے اخراجات کا ذمہ خود لے لیا۔ بھلائی کے کاموں سے اسے راحت ملتی، لیکن اس کے دل پر جو زخم تھا وہ کبھی کبھی اسے بے چین کر دیتا۔ تب اس نے پینٹنگ کی طرف توجہ کی۔ ایک مشہور آرٹسٹ کو کئی ماہ بہرام نگر بلا کر رکھا۔ اس آرٹسٹ نے یہاں کی دیہی زندگی کو پینٹ کیا اور نادرا کو بھی پینٹنگ سکھائی۔ بس پھر جب بھی وقت ملتا، جب بھی دل کا زخم ہرا ہونے لگتا، وہ اس زخم کے مرہم کے طور پر پینٹنگ کرنے بیٹھ جاتی۔ اس طرح اس نے محسن کے نام پر ایک طویل زندگی گزار دی۔ محسن کی گمشدگی اس کے لیے ایک معمہ تھی۔ دل میں پھانس بن کر چپ گئی تھی، ایک ٹیس تھی جو رہ رہ کر اٹھتی تھی۔
وہ کسی فلاحی کام میں مصروف ہوتی کہ اچانک ہی محسن کی یاد گھٹا بن کر دل پر چھا جاتی، پھر اسے کچھ یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ وہ ہوتی اور محسن کی باتیں ہوتیں، اس کی یادیں ہوتیں۔ کبھی وہ بہت مایوس ہو جاتی کہ محسن اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اور کبھی اس کے دل میں امید کے دیے جل اٹھتے، نہیں وہ ضرور آئے گا۔ یوں ہی زندگی گزرتی رہی، بالآخر اس کے نام پر جینے کی تپسیا رنگ لے آئی، وہ سفل ہو گئی۔ اب اس کے چاروں طرف رنگ ہی رنگ تھے، پھول ہی پھول تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ وہ ایک احساس تفاخر کے ساتھ آرٹ گیلری میں یہاں وہاں گھومتی پھر رہی تھی، محسن اس کے ساتھ تھا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر محسن بہت متاثر ہوا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ نادرہ اس سے اس قدر ڈوب کر چاہتی ہے۔ ہر تصویر میں نادرہ کی بے پناہ محبت موجود تھی۔ محسن راؤ ایک طویل عرصہ صحرا میں قید رہا تھا، ایک طرح سے اس نے قید تنہائی کاٹی تھی۔ اس قید میں نادرہ اسے بے شمار بار یاد آئی، لیکن اس میں یاد میں تڑپ نہیں تھی۔ پھر جب وہ صحرا سے واپس آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آتے ہی بہرام نگر کا رخ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر دل میں محبت کی شدت ہوتی تو وہ سب کچھ بھول کر بہرام نگر پہنچ جاتا۔ محسن کو نادرہ سے محبت تو تھی، لیکن اتنی نہیں جتنی نادرہ کو۔ اب آرٹ گیلری میں نادرہ کا رنگ دیکھ کر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اس کا داس بن جائے۔ اس دن تانیہ نے چاہا کہ نمائش کا وقت ختم ہونے کے بعد وہ نادرہ کو اپنے ساتھ ماڈل ٹاؤن لے جائے اور اسے ساری رات باتیں کرے، نہ اسے سونے دے نہ خود سوئے، لیکن محسن راؤ نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ہمیں بہرام نگر چلنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہم اسے اپنے یہاں مدعو کریں گے۔ بات معقول تھی، لہٰذا تانیہ کو مجبوراً ماننا پڑی۔ دوسرے دن محسن اور تانیہ ناشتہ کر رہے تھے۔ تانیہ پٹر پٹر نادرہ کی باتیں کیے جا رہی تھی۔ وہ جلد سے جلد بہرام نگر جانا چاہتی تھی۔ محسن راؤ کو خود قرار نہیں تھا، لہٰذا 2 دن کے بعد بہرام نگر جانے کا پروگرام طے کر لیا گیا۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ رفیق نے آ کر اطلاع دی، صاحب جی آپ کا فون ہے۔ کون ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ وہ جی آصف صدیقی صاحب ہیں، انہیں رفیق نے بتایا۔ اسے صبح صبح کیا ہو گیا؟ محسن راؤ نے جیسے اپنے آپ سے کہا، پھر رفیق سے مخاطب ہو کر بولا، انہیں بتاؤ کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں خود انہیں رنگ کرتا ہوں۔ جی بہتر، رفیق نے کہا۔ بھائی جان یہ آصف صدیقی صاحب کون ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ اوہو، میں نے تمہیں ان کے بارے میں بتایا نہیں؟ بھائی وہ اسکول کے زمانے کا دوست ہے، کچھ ہی دن ہوئے اس سے اتفاقی طور پر ملاقات ہوئی، وہ بھی اپنے ریستوران میں۔ اچھا، کس نے پہچانا؟ تانیہ نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ بھائی پہچانا تو میں نے، ہوا یوں کہ ایک دن میں دوپہر کو گھر آنے کے لیے ریستوران سے باہر نکل رہا تھا تو میں نے 2 بندوں کو ریستوران میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی آصف صدیقی تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ اس بندے کی شکل جانی پہچانی ہے۔ ذہن پر زور دیا تو یاد آیا کہ یہ تو اپنا کلاس فیلو ہے۔ کلاس میں ہم دونوں برابر برابر بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے۔ اس کی رہائش بھی ماڈل ٹاؤن میں تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ خیر میں نے گھر جانا فوراً ملتوی کیا، ریستوران میں واپس آیا، وہ دونوں ایک میز پر بیٹھ چکے تھے۔ میں نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے اس بندے کو بغور دیکھا جس پر مجھے آصف ہونے کا شبہ تھا۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ وہ میرا دوست ہی ہے۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں واپس لوٹا اور اپنے دفتر میں جا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اس سے کس طرح ملاقات کی جائے۔ وہ کھانا کھانے آیا تھا، مجھے شرارت سوجی، میں نے ان کے کھانا کھا لینے کا انتظار کیا۔ اسی اثناء میں نے خود بھی کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے کافی منگوائی۔ جو بیرا انہیں اٹینڈ کر رہا تھا اسے میں نے ہدایت کی کہ جب وہ بل مانگے تو بل مجھ سے لے کر جائے۔ میں نے ایک بل منگوا کر رقم لکھنے کے بجائے اس پر ایک جملہ لکھ دیا۔ جب انہوں نے بل منگوایا تو بیرا میرے پاس آیا، میں نے اس کی پلیٹ میں بل ڈال دیا اور اس کو ہدایت کی کہ جو صاحب سرخ ٹائی لگائے ہوئے ہیں ان کے سامنے جا کر یہ بل رکھے۔ اس بیرے نے بہت ادب سے آصف کے سامنے جا کر بل رکھ دیا۔ آصف نے اپنے ساتھ آنے والے شخص سے بے دھیانی میں باتیں کرتے اس بل پر نظر ڈالی تو اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گئے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے غصے سے بیرے کی طرف دیکھا اور بولا، یہ کیا بکواس ہے؟ بیرے کو میں نے سمجھا دیا تھا۔ وہ مؤدبانہ انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ بیرے کو خاموش دیکھ کر اسے اور غصہ آ گیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہمارے صاحب نے لکھا ہے جی، بیرے نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ دراصل میں نے بل پر ایک ایسی بات لکھ دی تھی جسے پڑھ کر اس کا چراغ پا ہونا یقینی تھا۔ میں نے بل پر لکھا تھا کہ اتنے بڑے ریستوران میں آخر کیا سوچ کر کھانا کھانے آ گئے ہو؟ تم اپنی اوقات کیوں بھول گئے؟ کہاں ہے تمہارا صاحب؟ ذرا مجھے اس کی صورت دکھاؤ۔ آصف کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں ایسے 6 ریستوران خرید کر پھینک سکتا ہوں، آخر اس نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ وہ غصے میں بھرا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہ شخص بھی تھا جس کے ساتھ وہ کھانا کھانے آیا تھا۔
میں بڑے شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں نے بڑی بے نیازی سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، جی فرمائیے۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا، پھر جب اس نے میری آواز سنی تو وہ فوراً مجھے پہچان گیا اور اپنی باہیں پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ اوئے کمینے تو؟ ہاں میں نے اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ تو آیا تو بڑے غصے میں تھا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے رک کیوں گیا؟ اندر کس ارادے سے آیا تھا؟ میں یہ ریستوران خریدنے آیا تھا، آصف صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھا کہ بل پر یہ بکواس کس نے لکھی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسا جملہ تو ہی لکھ سکتا تھا۔ پھر ہم دونوں نے بیٹھ کر پچھلی یادوں کو تازہ کیا۔ اسے میری گمشدگی کا بابا سے معلوم ہو گیا تھا۔ وہ جب تک ماڈل ٹاؤن میں رہا میرے گھر آتا رہا۔ پھر اس کے والدین شادمان منتقل ہو گئے، ادھر میرے ملنے کی آس بھی گم ہوتی گئی۔ اس کا آنا جانا بھی کم ہو گیا۔ پڑھ لکھ کر اس نے اپنے والد کا آفس سنبھال لیا۔ اس کے والد فلم ڈسٹریبیوٹر تھے۔ اس نے اس کام کو آگے بڑھایا اور وہ فلم ساز بن گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ ریستوران میرے بابا کا ہے، اس لیے وہ اس ریستوران میں آتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار بابا سے بھی مل لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے مجھے کسی نہ کسی طرح یاد رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ملک کے بڑے فلم سازوں میں سے ہے۔ اسے بابا کے انتقال کے بارے میں معلوم تھا۔ اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آج کل ریستوران کون چلا رہا ہے۔ وہ کافی عرصے کے بعد ایک فلم ڈائریکٹر کے ساتھ ریستوران آیا تھا۔ اس کی سننے کے بعد پھر میں نے اپنی کہانی سنائی۔ میری کہانی سننے کے بعد وہ بڑی سنجیدگی سے بولا کہ یار، یہ تو بڑا انوکھا سبجیکٹ ہے، کیوں نہ اس کہانی پر فلم بنائی جائے؟ میں نے فوراً اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ یار تو مجھے معاف کر دے۔ آج صبح صبح پتہ نہیں اس کو کیا مشکل پیش آئی ہے۔ محسن راؤ نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست نے آپ کو ہیرو بنانے کی آفر نہیں کی؟ تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو کئی بار کہہ چکا ہے، محسن راؤ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھائی جان، آپ فلموں کے چکر میں مت پڑیے گا، تانیہ نے فوراً تنبیہ کی۔ ارے نہیں تانیہ، مجھے اداکاری سے دلچسپی ہے اور نہ فلم کے کسی دوسرے شعبے سے۔ مجھے تو بس مناظر فطرت سے لگاؤ ہے۔ دیہی زندگی اور کھلی فضا کا میں دل دادا ہوں۔ انشاءاللہ سابن پور میں ایک ایسی حویلی تعمیر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی، محسن راؤ نے اپنی دلی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آصف صدیقی کو فون کرنے کے لیے اٹھ گیا۔ فون ملنے پر محسن راؤ نے کہا، ہاں بھائی، خیریت تو ہے؟ یار آج شام کو کوئی مصروفیت تو نہیں؟ آصف نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ پھر آج تو میرے دفتر آ جا، آصف نے کہا۔ آ جاؤں گا، لیکن تیرے دفتر بھی تو کئی ہیں، کہاں آؤں؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ رائل پارک والے دفتر میں وہی جگہ مناسب ہے۔ اور بھائی چکر کیا ہے؟ یار ایک شخص سے تجھے ملانا چاہتا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ تو واپس آ گیا ہے، وہ تجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، آصف صدیقی نے بتایا۔ یار ایسا کون سا شخص ہے؟ اس نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، آصف صدیقی نے کہا۔ تو اس سے اچھی طرح واقف ہے نا؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ ہاں میں اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اس سے اچھے تعلقات ہیں، اچھا آدمی ہے، ایک طرح سے تو اسے میرا دوست سمجھ۔ آصف صدیقی نے اس شخص کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ یہ بات تجھے وہ خود بتائے گا۔ عجیب شخص ہے وہ، ہر بات راز میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہاں عجیب تو ہے، لیکن عجیب کے ساتھ شریف بھی ہے۔ آصف صدیقی مسلسل اس کی وکالت کیے جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں شام کو پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور رکھ کر وہ واپس پلٹ رہا تھا کہ تانیہ کمرے میں داخل ہوئی، تب وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے تانیہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیریت تو تھی؟ تانیہ نے آصف صدیقی کی کال کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں خیریت تھی، کوئی شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ملنے سے پہلے نہ وہ اپنا نام بتانا چاہتا ہے اور نہ کام، محسن راؤ نے تانیہ کو بتایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ تانیہ نے پوچھا۔ شام کو ملاقات کا وعدہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کون شخص ہے، تانیہ نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں گارڈ کے بغیر مت جائیے گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آصف اس سے اچھی طرح واقف ہے، محسن راؤ نے تانیہ کو اطمینان دلایا۔ شام کو محسن راؤ آصف صدیقی کے رائل پارک والے دفتر میں پہنچ گیا۔ یہ فلم ڈسٹریبیوشن کا دفتر تھا۔ جب وہ دفتر میں داخل ہوا تو آصف صدیقی کسی شخص سے کاروباری گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر محسن راؤ کا استقبال کیا۔ سامنے بیٹھے شخص سے اس کا تعارف کروایا۔ محسن راؤ نے اس شخص کو غور سے دیکھا لیکن پہچان نہ پایا۔ جی فرمائیے، محسن راؤ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص جواب دیتا، آصف صدیقی فوراً بولا، محسن جو تم سے ملنا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ شخص اندر بیٹھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے اندر والے خاص کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اندر جا کر مل لو۔ محسن راؤ خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اس نے بند دروازہ آہستہ سے کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور محسن راؤ کی طرف تیزی سے لپکا۔
محسن راؤ ایک قدم پیچھے ہٹا اور اپنے کوٹ کی جیب سے فوراً ریوالور نکال لیا اور اس کی طرف تانتے ہوئے بولا، جہاں سے اٹھے ہو فوراً وہیں بیٹھ جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ شخص وہیں رک گیا۔ تبھی آصف صدیقی اندر داخل ہوا اور اندر کی صورتحال دیکھ کر چیخا، ارے محسن، یہ کیا کر رہے ہو؟ آصف، تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے۔ کیا تم اس شخص کو اچھی طرح جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا۔ یہ ازدہے کی اولاد ہے، کیا اس نے تمہیں یہ بھی بتایا ہے؟ محسن راؤ نے ریوالور بدستور اس پر تانا ہوا تھا۔ یہ مجھے دیکھتے ہی سانپ کی طرح لپکا تھا۔ میں اگر ریوالور نہ نکالتا تو یہ اب تک میرا کام تمام کر چکا ہوتا۔ وہ شخص بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہیں تھی۔ محسن، یہ کیا بے وقوفی ہے؟ یہ ریوالور فوراً جیب میں رکھو۔ میں نے تمہیں بلایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی بلایا ہوگا۔ آصف صدیقی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اس سانپ کا کیوں نام نہیں بتایا؟ محسن راؤ بھی غصے سے بولا، میں نے منع کیا تھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بولا، اگر آپ کو میرا نام معلوم ہو جاتا تو آپ ہرگز مجھ سے ملنے نہ آتے۔ اعتبار راؤ، اب تمہارے باپ نے کون سا جال پھینکنے کے لیے تمہیں یہاں بھیجا ہے؟ محسن راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا، مجھے ابا نے نہیں بھیجا، مجھے تو ان کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ ایسی بات کہہ کر میرا دل نہ دکھاؤ۔ اعتبار راؤ نے بڑے سچے لہجے میں کہا، میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ محسن راؤ شک و شبہ میں مبتلا تھا۔ میں کب تم سے اعتبار کرنے کو کہہ رہا ہوں؟ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اطمینان سے بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے میری بات سن لو۔ اعتبار راؤ نے کہا، تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ اعتبار راؤ نے اپنی دونوں ہاتھ کھول کر دکھائے۔ میری تلاشی لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ ہاں، میں تمہاری تلاشی ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر محسن راؤ آگے بڑھا۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے اس پر ریوالور تانے رکھا اور بائیں ہاتھ سے اچھی طرح اس کے کپڑوں اور جسم کو کھنگال ڈالا۔ اعتبار راؤ سچا تھا، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ تب محسن راؤ نے ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہاں اعتبار راؤ، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کمرے کی فضا بہتر ہوتی دیکھ کر آصف صدیقی یہ کہہ کر باہر نکل گیا، اچھا تم لوگ بات کرو، میں باہر چلتا ہوں۔ آصف صدیقی کے باہر جانے کے بعد اعتبار راؤ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور محسن راؤ کو بہت غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت موجزن تھی۔ محسن راؤ، میرے بھائی، میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ بالآخر وہ بولا، کس بات کی معافی؟ تم نے کیا کیا ہے؟ محسن راؤ نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن میرے باپ نے بہت کچھ کیا ہے، اسی کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، اس نے میرے قتل کی سازش کی، اس نے میرے باپ کو قتل کیا، آخر میں کس کس بات کو معاف کروں؟ محسن راؤ کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تایا کو ابا نے قتل کیا، لیکن انہوں نے تو خودکشی کی تھی۔ میرے بابا کو بھلا خودکشی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا پاکیزہ نفیس انسان بھلا خودکشی کیوں کرے گا؟ انہیں مارا گیا اور انہیں مارنے والا تمہارا باپ تھا۔ ہمارے گھر کا پرانا ملازم عبدل اس راز سے کسی حد تک واقف تھا، لہٰذا اسے بھی بیوی کے ساتھ ختم کروا دیا گیا تاکہ کسی قسم کا کوئی گواہ ہی نہ رہے۔ محسن راؤ نے بتایا، خدا کی قسم میں اس بات سے واقف نہیں۔ اعتبار راؤ کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ ابھی حال ہی میں نے اپنا ایک آدمی ساون پور بھیجا تھا، تمہارے باپ کے نام ایک خط دیا تھا، اس آدمی کا جو حشر کیا گیا، کیا تم اس سے بھی واقف نہیں ہو؟ محسن راؤ نے اسے پھر گھیرا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ کوئی شخص تمہارا خط لے کر ساون پور گیا تھا، اس آدمی کے ساتھ کیا کیا گیا یہ میں نہیں جانتا۔ کیا تم ساون پور میں نہیں رہتے؟ نہیں، مجھے تو ساون پور چھوڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ میں پہلا فرد تھا جس نے ابا سے جائیداد کی تقسیم کی بات کی۔ انہوں نے جائیداد تقسیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن مجھے اتنی رقم فراہم کر دی کہ میں نے لاہور آ کر ایک سینما خرید لیا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا تقسیم کار ادارہ کھول لیا۔ اسی سلسلے میں آصف صدیقی سے ملاقات ہوئی، پھر یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ جب مجھے ساون پور کی حویلی سے یہ خبر ملی کہ تم لوٹ آئے ہو تو میں تم سے ملنے کا سوچتا رہا۔ اسے اتفاق ہی کہنا چاہیے کہ آصف صدیقی تمہارا بچپن کا دوست نکل آیا اور میرے بار بار کے اصرار پر بالآخر وہ تم سے ملاقات کرنے پر راضی ہو گیا۔ تم یہاں کہاں رہتے ہو؟ میں سمنا آباد میں رہتا ہوں۔ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ بچے تو دور کی بات ہے، میں نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ اعتبار راؤ نے انکشاف کیا، ارے کیوں؟ میرے ابا کاروباری شادی کے قائل ہیں۔ لڑکی بے شک لولی لنگڑی ہو لیکن صاحب جائیداد ہونا چاہیے۔ میں ایسی شادی پر راضی نہ ہوا، اس لیے میری شادی نہیں ہوئی۔ البتہ آفتاب بھائی اور اقبال کی شادیاں ہو چکی ہیں، دونوں زمیندار گھرانوں کی جاہل عورتیں ہیں۔ میرا تو اس حویلی میں دم گھٹنے لگا تھا، ہر وقت مار دھاڑ کی باتیں، اس کو اکھاڑ، اس کو پچھاڑ،
چھل فریب، ہر وقت زمینیں بڑھانے پر غور، پیسہ اکٹھا کرنے کی ہوس۔ محسن: میں شروع ہی سے مختلف مزاج کا انسان رہا ہوں۔ ابا اور دونوں بھائی مجھے ہر وقت تانے دیتے رہتے تھے، یہ تو زمیندار لگتا ہی نہیں، زمیندار سے زیادہ مزارہ لگتا ہے۔ محسن: میں پوچھتا ہوں، کیا زمینداری صرف ظلم اور دہشت کا نام ہے؟ پتہ نہیں لوگ کسی کو دکھ پہنچا کر کس طرح خوش رہ لیتے ہیں۔ دیکھ لو، مثال تو تمہارے سامنے موجود ہے۔ تمہارے ابا نے ہمیں کون سا گھاؤ نہیں لگایا، پھر بھی خوش ہیں۔ آج تک ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے، میں انہیں رات رات بھر حویلی کے چکر کاٹتا ہوا دیکھتا رہا ہوں۔ بعض اوقات انہیں پوری رات نیند نہیں آتی۔ پھر آفتاب بھائی اور اقبال میں ایک سرد جنگ جاری ہے، اور ان کے مرنے کے دور تک آثار نہیں۔ دونوں بھائیوں کو ہر ماہ بندی لگی رقم ملتی ہے۔ دونوں بھائی اب ابا کے دشت نگر میں نہیں رہنا چاہتے، وہ خود مختار ہونا چاہتے ہیں، اور ابا زمین جائیداد تقسیم کر کے اپنے ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتے۔ لیکن آخر کب تک؟ کیا تم اپنے حصے کی زمینوں سے دستبردار ہو چکے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ویسے میں تنہا آدمی ہوں، اب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے بہت کچھ ہے۔ اعتبار راؤ، یہ تو تم میرے بابا کی طرح باتیں کر رہے ہو۔ محسن راؤ نے حیرت کا اظہار کیا۔ محسن: میں تمہارے بابا کو بہت پسند کرتا تھا، وہ میرے آئیڈیل تھے۔ وہ جب بھی ساون پور آتے، بس میں ہی ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ یہ جان کر مجھے شدید صدمہ پہنچا ہے کہ وہ میرے ابا کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تم سے کس انداز میں تعزیت کروں۔ میرے نیچ باپ نے تمہارے سامنے میری گردن جھکا دی ہے۔ اس دن اعتبار راؤ جتنی دیر بیٹھا رہا، بس اسی طرح کی باتیں کرتا رہا۔ محسن راؤ اس کی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس کی ہر بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔ حویلی چھوڑے ہوئے اسے واقعی کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے لکشمی چوک کا ایک سینما خرید لیا تھا، ایک چھوٹا سا تقسیم کار ادارہ کھول لیا تھا۔ یہ دونوں باتیں صحیح تھیں۔ اس کی رہائش سمن آباد میں تھی، اور وہاں وہ ایک ملازم کے ساتھ رہتا تھا۔ کوٹھی اور ٹیلی فون کا نمبر دونوں محسن راؤ کے پاس تھے۔ آصف صدیقی نے اس کی شرافت کے گن گائے تھے۔ انکل عامر بھی تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے بھی اس کی مختلف ہونے کی گواہی دی تھی۔